السلام علیکم جی۔ آپ نے کلمے کے بارے میں پوچھا ہے کہ کلمے کی کیا حیثیت ہے۔ اب کلمے کی حیثیت اگر ہم قرآن سے دیکھیں، کیونکہ قرآن ہی ہمارا سبجیکٹ ہے، ہمارا عنوان ہی قرآن ہوتا ہے، قرآن سے دیکھیں تو قرآن کے حساب سے تو کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن میں کلمہ یہ آیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ قرآن کے الفاظ، قرآن کی مختلف آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ کو کاٹ کے ادھر ادھر سے لے کے یہ کلمہ بنا دیا، اور یہ کلمہ ہلکا بگوش اسلام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اور مسلمان بنانے کے لیے قرآن نہیں کہتا کسی کلمے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، اسے مسلمان بننا ہو اس کو تو کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اسلام میں آنا ہو، مذہب اسلام میں، تو پھر اس میں آنے کے لیے کلمے کی ضرورت ہو سکتا ہو کہ کون لوگوں نے بنایا۔ اور اس کی تاریخ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ساسانیوں کی ہسٹری دیکھیں۔ ساسانی کون تھے؟ وہ جو مجوسی، ایرانی مجوسی جو تھے، وہ جو چلے آ رہے تھے زرتشتی لوگ، وہ انہوں نے جب مذہب اسلام کی داغ بیل ڈالی تو انہوں نے تب یہ سکے رائج جو کیے، ان پہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا گیا، کیونکہ ان کا بلیف تو یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تھا ایک اللہ کا بندہ بھی ہے، کیونکہ مذہب تھا، مذہب میں بندے کی پوجا بھی ہوتی ہے، تو وہاں اس نے تعریف بندے کی بھی کر دی ان لوگوں نے، اور وہ اس طرح انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ان سکوں پہ سب سے پہلے آیا۔ کبھی بھی کہیں کسی جگہ کی آپ کو درست ہسٹری، تاریخ جاننی ہو تو وہ اس زمانے کے اس دور کے سکے دیکھیے، سکوں کا مطالعہ کریں، سکے اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کلمہ بنا جس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ محمد اللہ کے رسول والا بیٹ جو تھا یہ مذہبی بیٹ ہے، جبکہ قرآن اگر یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغام کی تعریف دیتا ہے۔ حمد جو تعریف ہے، جو قرآن نے تعریف کی ہے، وہ اللہ کے پیغام کی ہے، کسی شخص کی نہیں کی۔ تو اگر قرآن کے حساب سے اس کا مطلب لینا کوئی چاہے تو پھر تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، سب کچھ ہے، یعنی کہ وہ معبود نہیں، ہم وہاں کہیں گے اللہ کو معبود نہیں کہیں گے، بلکہ الہ جو ہے وہ الہ فیتھ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فیتھ نہیں ہے، کسی پہ کوئی فیتھ نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اور صرف جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تعریف ہے۔ تو اگر قرآن کی نظر میں ان الفاظ کو لیں گے تو وہ یہ الفاظ وہ ہوں گے، اگرچہ قرآن میں پورا کلمہ ایسے نہیں آیا، لیکن یہ الفاظ کہیں کہیں جہاں پہ آئے ہیں، جہاں سے اکٹھے کیے ہیں قرآن میں سے، وہاں اس کے معنی، ان الفاظ کے معنی یہی بن رہے ہیں۔ پر مذہب اسلام کی نظر سے لیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ ہلکا بگوش اسلام کرنے کے لیے کلمہ پڑھیں گے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہوگا اور ان کو بجا لانا ہوگا، اپنی زندگی میں پوری طرح آپ کو بجا لانا ہوگا، تو وہی مسلمان بننے کے لیے ہے۔ تو امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔